السلام علیکم دوستو، اردو ورلڈ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بے حد خوبصورت اور گھنا جنگل تھا جہاں سارے جانور خوشی سے رہتے تھے۔ فاختائیں امن کے گیت گاتی تھیں، کوئل اپنی سریلی آواز میں نغمے سناتیں۔ یوں کہہ لیں کہ سارے جانور مل جل کر محبت سے رہتے تھے۔ ان میں ہی ایک حسد و جلن کا مارا بھیڑیا بھی تھا جسے جنگل کا سکون ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس جنگل کا امن خراب کر دے، مگر وہ جنگل کے بادشاہ شیر سے ڈرتا بھی تھا۔ ایک دن وہ شکار کی تلاش میں مارا مارا گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر تالاب کے کنارے بیٹھی ایک لومڑی پر پڑی۔ اس کے قریب جا کر بھیڑیے نے گلا کھنکارا اور بولا، "کیسی ہو بھی لومڑی؟" لومڑی نے چونک کر بھیڑیے کی جانب دیکھا اور چوکنا ہو کر بولی، "خیریت ہے نا بھیڑیا بھائی؟" بھیڑیا مسکین صورت بنا کر بولا، "بس بہن نہ پوچھو۔" لومڑی حیران ہو کر بولی، "کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو۔" بھیڑیا غصے سے بولا، "خیریت ہی تو نہیں ہے بہن، بھی شیرنی زہر اگل رہی تھی تمہارے خلاف، میرے تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔" لومڑی کچھ پریشان سی ہوئی، "کیا بول رہی تھی شیرنی؟" "ارے بہن، وہ کہہ رہی تھی کہ لومڑی کو اپنی ذہانت اور بہادری پر بہت ناز ہے بلا وجہ کا، ورنہ اس جیسا بے وقوف اور ڈرپوک تو کوئی جانور ہے ہی نہیں۔ اگر اتنی ہی چالاک ہے تو میرے بچے جو ابھی چند دنوں کے ہیں انہیں نقصان پہنچا کر بتائے تو میں اس کی بہادری اور ذہانت کو مان لوں گی۔" لومڑی دل میں مسکرائی اور کھڑی ہو گئی، "چلو پھر ساتھ میرے شیرنی کے سامنے ہی بات کرتے ہیں، اور تم دونوں کے سامنے ہی میں اس کے بچوں کو اپنا نوالا بنا کر دکھاتی ہوں۔" بھیڑیا بات بدلتے ہوئے بولا، "ارے میری بہن، تم اکیلی ہی جاؤ، مجھے تو ڈر لگتا ہے اس کے غصے سے۔" لومڑی بھیڑیے کے اس تیزی سے رنگ بدلنے پر مسکرانے لگی اور بولی، "ابھی تو تمہیں غصہ آ رہا تھا شیرنی پر، اب کیا ہوا بھیڑیے بھیا؟" بھیڑیا جانتا تھا کہ لومڑی بہت چالاک ہے، خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، "ہاں غصہ تو آ رہا تھا، پر وہ جنگل کی ملکہ ہے، مجھ کمزور سے بھیڑیے پر وہ چڑھ دوڑے گی، تمہاری تو بات ہی الگ ہے، تم اپنی عقل مندی سے اپنا کام کر آؤ گی، اس لیے مجھے اس معاملے سے دور ہی رکھو۔" یہ کہہ کر بھیڑیا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ لومڑی اس کی چال پر دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ شیرنی کے دربار میں پہنچی۔ لومڑی کو آتا دیکھ شیرنی اپنی کچھار سے باہر آئی اور بولی، "کہو لومڑی، کیسے آنا ہوا؟" لومڑی ادب سے بولی، "اے جنگل کی ملکہ، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔" شیرنی بولی، "ہاں ہاں، کیا کہنا چاہتی ہو، کہو۔" لومڑی شیرنی کے قریب گئی اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا جو بھیڑیا اسے بتا کر گیا تھا۔ شیرنی غصے سے پاگل ہو گئی اور بولی، "کہاں ہے وہ بدبخت بھیڑیا، آج اس کی خیر نہیں ہے۔" لومڑی جلدی سے بولی، "ملکہ عالیہ، غصے سے نہیں، سمجھداری سے کام لیجیے۔ جس طرح وہ ہمیں لڑانا چاہتا ہے، ہم اس کو سزا اسی طرح چال کے ذریعے دیں گے۔" شیرنی بولی، "وہ کیسے؟" لومڑی قریب جا کر شیرنی کو ساری بات سمجھا کر وہاں سے چل دی۔ راستے میں ایک شکار کیے ہوئے ہرن کے خون سے اپنا منہ آلودہ کیا اور بھیڑیے کی تلاش میں نکل پڑی۔ دور ایک گھنے درخت کے سائے میں لومڑی کو بھیڑیا اونگتا ہوا نظر آیا۔ وہ قریب جا کر بولی، "بھیڑیا بھائی، دیکھو میں شیر کے بچوں کا شکار کر کے آئی ہوں، پر تم شیر کو نہ بتانا کہ میں نے اس کے بچوں کا شکار کیا ہے۔" یہ سن کر بھیڑیا پھدک کے کھڑا ہو گیا اور بے یقینی سے لومڑی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جہاں واقعی میں خون لگا تھا، وہ خوشی میں جھوم گیا
کہ اب جنگل میں فساد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھیڑیا اپنی خوشی چھپا کر خوش آمدی لہجے میں بولا، ارے واہ میری بہن، تم نے تو کیا کارنامہ کیا ہے۔ میں تو تمہاری سمجھداری اور بہادری کا قائل ہو گیا۔ کیا بات ہے تمہاری۔ لومڑی مسکرا کر چل دی۔ کچھ دور جا کر وہ جھاڑیوں میں چھپ گئی اور بھیڑیے پر نظر رکھی۔ بھیڑیا لومڑی کے جاتے ہی اٹھا اور چل پڑا۔ لومڑی بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ وہ شیر کے دربار پہنچا۔ لومڑی بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بھیڑیا بلند آواز میں کہنے لگا، عالم پناہ، اے جنگل کے بادشاہ، اے ملکہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیا اب ایسا وقت بھی دیکھنا ہوگا کہ جنگل کے بادشاہ کے بچوں کو ایک معمولی اور کم عقل لومڑی اپنا شکار بنائے گی؟ کیا بادشاہ کی حکومت میں یہ سب ہوگا اس کے بچوں کے ساتھ؟ شیرنی اور شیر اس کی آواز پر باہر آئے۔ شیر گرج کر بولا، کیوں چلا رہے ہو بے وقوف بھیڑیے، اور یہ کیا اول فول بک رہے ہو؟ بھیڑیے نے جب شیر کو غضبناک غصے میں دیکھا تو اس نے روتی ہوئی صورت بنا کر بولا، بادشاہ سلامت، لومڑی نے آپ کے بچوں کا شکار کر لیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسے سخت سے سخت سزا دیجیے آپ۔ شیرنی آگے بڑھی اور بولی، ہمارے بچے تو زندہ سلامت ہمارے پاس ہیں، مگر اب تم نہیں بچو گے میرا شکار بننے سے۔ تمہیں سزا مل کر رہے گی۔ غلط بات کرنے پر، لڑائی کروا کر جنگل کا سکون برباد کرنے پر، اور دو لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے جرم میں۔ لومڑی نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ اب بھی وہ موجود ہے تمہارے پیچھے۔ بھیڑیے نے مڑ کر دیکھا تو لومڑی کو کھڑا پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی جنگل میں فساد کروانے کی سازش ناکام ہو گئی ہے، اس لیے اب بھاگنے میں ہی خیریت سمجھی اور وہ وہاں سے بھاگ لیا۔ اس طرح لومڑی کی عقل مندی سے جنگل کا امن برباد ہونے سے بچ گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور کانوں سے نہ سن لیں۔